السلام علیکم۔ ملک صحیح چلانے کے لیے انفلیشن یا مہنگائی کی شرح کو 2 to 3% کی رینج میں رکھنا ملک چلانے کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اس سلسلے کے میں جو پروگرامز کر رہا ہوں یہ آج اس کا 7واں پارٹ ہے۔ دیکھیں آپ، ویسے تو مہنگائی بڑھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ حکمرانوں اور اکنامک مینیجرز کو اس بات کا احساس نہ ہونا، بلکہ میں کہوں گا کہ علم نہ ہونا کہ ملک میں اگر مستقل مہنگائی اونچی چلتی رہے، انفلیشن ہوتا رہے، تو ملک کی ترقی کے نہ پلانس بن سکتے ہیں اور نہ بنائے ہوئے پلانس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور میں بار بار اس بات کو ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کا ہر جھٹکا ملک کے لیے ایک زلزلے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ اگر حکمرانوں کو انفلیشن کے بھیانک نتائج کا علم ہو تو پھر وہ خود مہنگائی کو کنٹرول کریں گے اور اس سلسلے میں وہ بھرپور جد و جہد بھی کریں گے، اور ایسے تمام مشورے جو ان کے ایڈوائزر یا ان کے منسٹر شوگر کوٹنگ کر کے ان کو دیتے ہیں کہ جی سر یہ پروگرام کر لیں، یہ پروجیکٹ کر لیں، یہ اسکیم سر بہت اچھی ہے، وہ اس کو ایک نظر میں دیکھتے ہی رد کر دیں گے۔ تو امید ہے کہ میں جو پچھلی میری سیریز کے پروگرامز تھے اس میں نقصانات کو، انفلیشن کے جو نقصانات ہیں ان کو صحیح طور پر بیان کر پایا ہوں۔ تو آج میں آپ کو حکومتوں کی غیر ذمہ داری اور نااہلی کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ ہے بجٹ۔ مرکزی اور صوبائی حکومتیں آپ دیکھیں ہر سال ملک کی تمام آمدنی اور خرچ کا بجٹ بناتی ہیں، اور خرابی کی ابتدا میری دانش میں یہی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آپ، ملک چلانا بہت آسان کام ہے، اکانومی چلانا بہت آسان کام ہے، میں بھی چلا سکتا ہوں، حیرت مت کیجیے، آپ بھی چلا سکتے ہیں، ایک 10 سال کا بچہ بھی چلا سکتا ہے ملک، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ایک بندر بھی چلا سکتا ہے۔ بھئی بہت سے بہت کیا ہوگا؟ مہنگائی ہوگی، چوریاں اور ڈکیتیاں ہوں گی، خانہ جنگیاں ہوگی، غربت بڑھے گی، جو کہ سب ہو رہا ہے ہمارے ہاں۔ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ ایک کام اور ہو سکتا ہے کہ بھئی ملک ختم ہو جائے، لیکن ان سب کے باوجود بندر یہی اپنا راگ الاپتا رہ سکتا ہے کہ میرے دور میں ملک بہت اچھا تھا، میرے دور میں خوشحالی اب سے زیادہ تھی، چاہے خوشحالی نہ رہی ہو، کون روکے گا اس کو؟ اور ہمارے ملک کے عوام ابھی انسان کی ذہنی ارتقاء کے اس لیول پر ہیں کہ وہ بندر کی باتوں میں بڑی آسانی سے آ جائیں گے، اور وہ اس بات پر یقین بھی کر لیں گے کہ بندر کے دور حکومت میں ملک بہت ہی کامیابی سے چل رہا تھا، مہنگائی کم تھی، بلکہ بندر کی حمایت میں وہ نعرے بھی لگائیں گے، جلسے جلوس بھی نکالیں گے۔ دیکھیں آپ، ملک چلانے کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح چلانا ہے، ملک کی اکانومی کو صحیح چلانا ہے، ملک میں ترقی کروانا ہے، ملک میں امن و سکون قائم کرنا ہے، ملک میں خوشحالی لانا ہے، اور یہ کام صرف قابل حکمران اور اکنامک مینیجرز ہی کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں دبئی کی مثال سامنے ہے، وہاں کے حکمران نہ ہارورڈ کے پڑھے لکھے تھے، نہ ان کو انگریزی پڑھنا لکھنا آتا تھا، نہ وہ سوٹ اور ٹائیاں پہنتے تھے ہماری طرح، لیکن آپ دیکھیں جیسے ہی ان کے ہاتھ میں حکومت آئی انہوں نے دبئی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ فرق اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا اور کم سمجھ لوگوں کے ملک کا۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں بجٹ بنانا انتہائی آسان کام ہے، ایک میٹرک پاس بچہ بھی بجٹ بنا سکتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آسان کام ہے، ایک کاغذ کے صفحے پر 2 کالمز کھینچے، بلکہ 3 کالمز کھینچے، خرچے اور آمدنی کی لکھنا شروع کر دے، اور اگر وہ خود یہ کام نہ کر سکے تو ڈپارٹمنٹ کے کسی کلرک سے یہ کام کروا لے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں بجٹ کس طرح بنایا جاتا ہے؟ اس طرح بنایا جاتا ہے کہ پچھلے سال کا بجٹ اٹھایا، اسی کو دیکھا، کہیں اوپر نیچے کر لیا اس کو، آگے پیچھے بجٹ تیار ہے۔ اور پچھلے سالوں میں بھی یہی ہوتا رہا ہوگا، اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں ورلڈ بینک کے زیر نگرانی پہلا صحیح بجٹ بنایا گیا ہوگا، اور اس کے بعد صرف اس میں ہر سال رد و بدل ہی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال میرا اندازہ غلط بھی ہو تو ایک حکمران کے لیے بجٹ بنانا بہت آسان ہے، اس کے وزراء سب کام کرتے ہیں۔ یہ اس کو، یعنی حکمران کو پڑھا لکھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے تو صرف دستخط کرنا آنا چاہیے۔ نہ پارلیمنٹیرینز کا جنہوں نے اس بجٹ کو پاس کرنا ہے،
ان کو بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھیں لکھ کے اس پہ ریویو کریں یا پڑھیں اس کو. ان کو تو صرف ہاتھ اٹھانا ہے، اتنی اہلیت تو ہے ان میں. دیکھیں آپ، پاکستان اگر پسماندہ بلکہ دنیا کا پسماندہ ترین ملک ہے تو اس کی وجوہات ہیں، سمجھیں اس کو. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں حکومت اعلان کرتی ہیں کہ ہمارا جی ڈی پی بڑھ رہا ہے. بھائی جی ڈی پی بڑھانا آج کے دور میں بہت آسان ہے. جی ڈی پی میں ترقی کروانا بہت آسان ہے، کیونکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے قرض کی سہولت موجود ہے. وہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ کہاں پیسے خرچ کرنے ہیں اور وہ اس پہ خرچ کرواتے بھی ہیں. لیں خرچ کریں، جی ڈی پی خود بخود بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر نہ بھی بڑھے تو آئی ایم ایف گواہی دے گا، دوسرے غیر ملکی ادارے گواہی دے گئے کہ سر جی ڈی پی تو بہت اونچا جا رہا ہے. ایسی ترقی کبھی نہیں ہوئی تھی پچھلے 100 سال میں 200 سال میں جتنی ترقی اس دور میں ہو رہی ہے. اور وہ مزید قرضے بھی دے گا. لیکن میں کہوں گا کہ ملک چلانے یا اکانومی چلانے کی اہلیت یا قابلیت اس وقت مانی جائے گی کہ قرضے نہ لیں آپ، بلکہ غیر ملکی قرضے نہ لیں. یعنی آئندہ نسلوں پر قرض واپس کرنے کا بوجھ مت ڈالیں، آئندہ نسلوں کو مقروض نہ کریں، اور اس کے بغیر جی ڈی پی میں ترقی کروائیں. یعنی آپ کا جو پیسہ آپ کے پاس ہے اسی کو خرچ کرتے ہوئے آپ جی ڈی پی بڑھائیں، پھر دیکھتے ہیں ہم قابلیت کس کی کتنی ہے. اور یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے. یہ آپ کو یا حکومت کو ایسی پالیسیز بنانی پڑیں گی، ایسی اسکیمیں بنانی پڑیں گی کہ ملک کے وسائل سے ہی فنڈز ریز کیے جائیں، ترقی کروائی جائے. تو ایک صحیح اور مکمل بجٹ بنانا اور اس پر عمل کروانا صرف مشرق اور تجربہ کار اکنامک مینیجر اور حکمرانی کر سکتے ہیں. اور ایک اچھے بجٹ کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ پورے سال کا آئندہ سال کا بجٹ بن جائے تو پھر سال کے دوران مزید ٹیکس لگانے یا عوام سے پیسہ بٹورنے، مختلف ہتھ کنڈوں سے بے بس عوام کو دھوکہ دے کر پیسے وصول کرنے، یا غیر ملکی بینکوں اور اداروں سے یا سعودی عرب کے ہاتھ پاؤں پڑنے کی ضرورت نہ رہے. میں نے نوٹ کیا پہلے کہ نئی حکومت جب بنتی ہے، الیکشن ہوئے، نئی حکومت بنی، اپریل یا مئی کے مہینے میں حکومت بنی، اور 1-2 مہینے کے اندر ہی اندر نئے وزیر خزانہ بڑے فخر سے ملک کا بجٹ پیش کر دیتے ہیں کہ 2 مہینے میں بجٹ بنا لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوائے کچرے کے کچھ نہیں ہوتا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے بجٹ بغیر کسی ڈسکشن کے پاس بھی کروا لیا جاتا ہے، کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے. ایک ہی دن میں بجٹ دیا جاتا ہے، دوسرے دن سب ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ اپرووڈ. بہرحال ہوتا کیا ہے اس سے؟ ہوتا یہ ہے کہ بجٹ میں بے حساب خامیاں ہوتی ہیں، نہ پوری اور صحیح آمدنیاں یا ریونیو لکھے ہوتے ہیں اور نہ خرچے پراپر لکھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح حکومت نے ملک میں آگے کیا ڈیولپمنٹ کرنا ہے یا کیا کیا کام کرنے ہیں، اس کا صحیح پلان نہیں ہوتا. نہ ان کاموں میں یا پروجیکٹس پر کتنا پیسہ لگے گا اس کا صحیح اسٹیمیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، ٹائم کتنا لگے گا ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے، بلکہ کئی پروجیکٹس تو بجٹ میں شامل ہی نہیں ہوتے. تو اسی طرح کنٹینجنسیز یا ایمرجنسیز، اس کے لیے بجٹ میں پیسہ نہیں رکھا جاتا ہوگا. مثلاً کہ شاید پیٹرول کے دام بڑھ جائیں، اتنا پروویژن رکھو، یا زلزلہ آ جائے، یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے، یا بارشیں آ جائیں، یا سیلاب آ جائے. ہر 5-6-7 سال بعد ہوتا ہے یہ چکر، یہ سائیکل چلتا ہے. پھر دنیا بھر سے اپیلیں ہوتی ہیں کہ امداد آ جائے کہیں سے، اور دنیا بھر سے امداد آتی بھی ہے. کیوں آتی؟ دنیا کے کامیاب ممالک جو ہیں اس کو چلانے والوں نے اپنے بجٹ میں اس بات کا پروویژن کیا ہوا ہے کہ یہ تیسری دنیا والے، انہوں نے تو اپنے بجٹ میں کچھ نہیں رکھا ہوگا، تو وہ اپنی طرف سے رکھتے ہیں پروویژن کہ تیسری دنیا میں کچھ ہے تو کہاں سے امداد دیں گے ان کو. اسی طرح ریونیو یعنی ٹیکس سے اور دوسرے ذرائع سے جو ملک کی آمدنی ہے جو کہ خرچ ہونا ہے وہ زیادہ دکھائے جاتے ہیں کہ اتنا ریونیو کلیکٹ ہوگا. مثلاً اسٹیمیٹ کیا ہے کہ جی 500 ارب روپیہ کلیکٹ ہوگا. حکومت یہ کرتی ہے کہ جو 500 ارب روپیہ کا اسٹیمیٹ کیا ہوا ہے کہ اتنے اصول ہوں گے، اس حساب سے پیسے خرچ کرنا شروع کر دیتی ہے. اینڈ میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی خزانہ تو خالی، ریونیو تو اصول ہوا ہے ہی نہیں اتنا.
پھر بھگدڑ مچتی ہے، پھر IMF کے بھاگو، پھر سعودی عرب بھاگو، کچھ نہ کچھ کرو، ٹیکس لگاؤ، الیکٹریسٹی کا دام بڑھاؤ، پیٹرول کا دام بڑھاؤ۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیا پروجیکٹ ذہن میں آ جائے، بیٹھے بٹھائے کوئی لے کر آ جائے کہ سر یہ کر دیں، اس سے بہت لوگ خوش ہوں گے، اس پہ کام شروع کیا جاتا ہے۔ تو اب لیکن کیونکہ بجٹ میں پیسے تو ہیں نہیں، تو کہیں نہ کہیں سے پیسہ اس کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے، قرض، ٹیکسز، الیکٹرک گیس کی قیمتوں میں اضافہ، یعنی انفلیشن۔ اور انفلیشن کیا ہے؟ زلزلہ ہے۔ بلکہ یہ بھی ہوتا ہوگا کہ وزیر اعظم نے وزیر خزانہ سے یا جو بھی رسپانسبل ہے یہ پیسے الوکیٹ کرنے کا، اس سے پوچھا کہ کسی کام کے لیے یا کسی نئے پروجیکٹ کے لیے بھئی مجھے 100-200 ارب یا 200 ارب روپے درکار ہیں، کہیں نہ کہیں سے پیدا کرو۔ تو وزیر خزانہ صرف وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے کہہ دے کہ جی سر جی ہم نے ریونیو زیادہ کلیکٹ کر لیا ہے یا کر لیں گے، کریں آپ خرچ۔ اور بعد میں جب دوسرا وزیر خزانہ آتا ہے تو وہ وزیر اعظم کو اطلاع دیتا ہے کہ سر خزانہ تو خالی پڑا ہوا ہے، حساب کتاب میں غلطی تھی یا پچھلا وزیر خزانہ صحیح کام نہیں کر رہا تھا۔ تو اب وزیر اعظم پچھلے وزیر خزانہ کا کیا کر لے گا؟ مجھے نہیں پتا کیا کر لے گا، کیونکہ ہمارے ہاں کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہے نہیں کسی کی بھی۔ اچھا، کنورسلی میں کہوں گا کہ اگر ریونیو بجٹ سے زیادہ وصول بھی ہوا ہو تو وہ بھی اچھی کارکردگی کا ثبوت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کا حکومت کا علم نہیں ہے۔ کبھی ریونیو زیادہ وصول ہو جاتا ہے، کبھی کم وصول ہو جاتا ہے، کنٹرول میں نہیں ہے ان کے۔ تو ملک میں انفلیشن کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ صحیح بجٹ کا نہ بننا اور بجٹ کے مطابق پیسے خرچ نہ کرنا۔ تو میری دانش میں ملک کی معیشت درست کرنے کے لیے ملک کا اور صوبوں کا صحیح بجٹ بنانا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ابتدائی اقدام ہے ملک صحیح کرنے کے لیے۔ اور یہ دیکھیں آپ، ایک انتہائی بنیادی بات ہے جو اوسط درجے کی دماغی صلاحیت والے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ڈیفیسٹ بجٹ بنانا، اس کو آؤٹلا قرار دینا چاہیے، غیر قانونی قرار دینا چاہیے۔ یعنی آمدنی سے زیادہ قرض کا بجٹ بنانا اور پیسہ خرچ کرنا آپ شروع بھی کر دیں اس امید پر کہ ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے قرض لیا جائے گا، اور بعد میں IMF بلیک میلنگ شروع کر دے۔ تو ایک مرتبہ ہمت کر کے فیڈرل حکومت اپنا صحیح بجٹ بنائے، محنت کرے اس پہ، اور پیسہ اس کے مطابق خرچ کرے، تو حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس میں دشواریاں آئیں گی، ضرور آئیں گی دشواریاں، کیونکہ فیڈرل حکومتی ادارے اور صوبے جتنا پیسہ جیب میں نہیں ہے اس سے زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہیں، ان کو لت پڑی ہوئی ہے، IMF سے بھیک مانگنے کی لت پڑی ہوئی ہے پورے ملک کو۔ تو حکومت کو یا لیڈر کو چٹان کی طرح کھڑا ہونا پڑے گا کہ جتنی آمدنی ہے اس کے اندر خرچ کیا جائے، یا جتنا بجٹ ہے اس کے اندر خرچ کیا جائے۔ اور میں کہوں گا کہ اس میں سپریم کورٹ کا بھی رول بنتا ہے کہ وہ بھی دیکھیں کہ ریاستی ادارے مثلاً آڈٹ ڈپارٹمنٹ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ ادارے خود مختار ہیں تو ان کی کارکردگی کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ سسٹم میں ٹرانسپیرنسی بھی لائی جائے، بجٹ پبلش کیا جائے، اس کے بعد ہر ماہ ایکچوئل جو خرچ ہو رہا ہے اس کی بھی پوسٹنگ اپ ٹو ڈیٹ ہو اور پبلش کیا جائے اس کو، تاکہ عوام بھی دیکھ سکیں کہ ملک کے مالی حالات کہاں جا رہے ہیں، اور عوام کو بھی اور دوسرے سبھی جو ادارے ہیں، ملک کے جو دوسرے ادارے ہیں، سب کو احساس ہو اس بات کا اور حکومت کی مشکلات کا اندازہ ہو۔ والسلام۔